السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 252 سے پڑھیں گے، اور جہاں سورہ نحل کی آیت نمبر 100 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 7 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، اور جب کبھی ہم بدل دیتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ، ناسخ منسوخ، کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں اور اس کی جگہ اور حکم نافذ کرتے ہیں، یہ مسئلہ بیان ہوگا۔ واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ جو وہ نازل کرتا ہے یا نازل کرے گا۔ قالوا، تو سامعین نے کہا، انما انت مفتر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے الزام لگاتے کہا کہ آپ جھوٹ گھڑنے والے ہیں، معاذ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت، زیادہ تر ان کے حقائق کو جاننے والے نہیں ہیں۔ قل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ فرمائیں نزلہ روح القدس، اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے، جبرائیل علیہ السلام نے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، سچائی کے ساتھ، سچ لے کر وہ آئے ہیں، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رہیں ایمان والے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اس میں ہدایت اور بشارتیں، خوشخبری ہے جو مسلمین ہیں، جو فرما برداری کرنے والے ہیں۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک وہ یہ بات کہتے ہیں انما يعلمه بشر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بشر لیکن انسان نے یہ قرآن سکھایا پڑھایا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ، وہ زبان جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، الزام رکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ سکھایا ہے، عجمی، وہ تو عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور قرآن بڑی فصیح عربی زبان میں، یہ کیسے ممکن ہے جو سکھانے والا ہے وہ عربی نہ ہو، عربی بول نہ سکتا ہو، لیکن اتنی معیاری کتاب جس کی فصاحت و بلاغت کا دنیا میں کوئی توڑ تو جوڑ نہ ہو۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے، ان کی رہنمائی نہیں فرماتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ وہ گھڑتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین و ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہ سارے جھوٹ کہنے والے جھوٹے ہیں، وہی جھوٹ گھڑتے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، توجہ کریں، جس شخص نے اللہ کے کفر کا اعلان کیا من بعد ایمانہ، اپنے اظہار ایمان کے بعد، لیکن الا من اکرہ، مگر وہ شخص جو مجبور کیا جائے کفر یا کلمہ کہنے پر، لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ایسا اگر شخص ہے اسے گالیاں دلوائے جائیں، اس کے کفریہ کلمات کہلائے جائیں، اس قسم کی باتیں اسے کروائی جائیں، تو ارشاد ہوتا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو شرح صدر کے ساتھ کافرانہ بات کرے، کفر کا اظہار و اعلان کرے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، بس ان پر اللہ کا غصہ و ناراضگی ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا۔ دو تین انچ پیچھے آ، تسی 2 انچ اگے ہو جاؤ، 2-2.5 انچ اگے ہو، 1 انچ اور ہو جاؤ۔ حضرات توجہ فرمائیں، احکام کا بدلنا اور اس میں تبدیلی کرنا، اس کو کہتے ہیں دین سازی۔ دین سازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، بتدریج احکامات اللہ نے نازل فرمائے، پہلے شراب حرام نہیں تھی، اور مکے کا جتنا 13 سالہ دورانی ہے اس میں شراب حرام نہیں تھی، مدینہ منورہ میں آ کر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 6واں سال جب فتح خیبر ہوتا ہے تو اس دن شراب حرام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہی اشارہ فرما رہے ہیں، اگر ہم کو حکم بدلتے ہیں، ایک قانون کی جگہ دوسرا قانون لاتے ہیں، تو قطعاً اس کا مطلب نہیں اللہ بے خبر ہے، اللہ جانتا نہیں اور اللہ کو بھول دی، اب پتہ چلا ہے، یہ الزام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ نماز کی حالت میں آدمی باتیں کر سکتا تھا، تھوڑی بہت بات، مثلا جماعت کھڑی ہو گئی ہے، بندہ باہر سے آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کتنی نماز ہو گئی، تو کہتے جی 2 رکعتاں ہو گئی ہیں، تھی پیچھا کرو، چھیتی آ گیا کرو۔ اب ایسے کرنا جائز نہیں۔ تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولا، سب سے پہلی اللہ اکبر جب نماز شروع کی جاتی ہے، وہ اللہ اکبر جو حرام کر دینے والی ہے کتنے کاموں کو، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ وہ بات کی سمجھ آئی؟ نماز شروع کر اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ بھی ہے، تکبیر اولا بھی ہے۔ اولا اس لیے ہے کہ سب سے پہلی بار اللہ اکبر کا ہے نماز شروع کرنے کی، اور تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، اب اس میں باتیں کرنا، کھانا کھانا، دائیں بائیں کرنا، وضو توڑنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔
قوموا للہ قانتین، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تابعدار بن کر اللہ کے لیے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو، اور اتنی پابندی کرو۔ امام صاحب غریب آدمی ہے، ماڑا آدمی ہے، پیچھے کھڑے ہونے والے ارب خرب پتی لوگ ہیں، لیکن منصب امامت کو ابو اعزاز بخشا۔ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر ہے تو بعد میں تم نے اللہ اکبر کہنی ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے گا تو بعد میں آپ نے رکوع کرنی ہے۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے گا تو پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ لیکن اگر تم اس میں اپنی مرضی کرو، کتنا دیکھیں سو بھی سمے اللہ ہو گیا، وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ سجدے سر اٹھا لے، وہ سجدے میں پڑے ہوئے، وہ پتہ نہیں اپنی نیکی کا اظہار کرتے ہیں یا نیکی کا لوحہ منواتے ہیں، یہ جرم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ حکم دیا ہے، جس طرح امام آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا۔ اگر تم اس کے اندر رد و بدل کرو گے، اپنی مرضی کرو گے، تو سزا کے طور پر آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو اَن يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، ایسی حرکت کرنے والے کا کہیں اللہ سر گدھے کا نہ بنا دے۔ تو اپنی مرضی نہیں ہے، باتیں کرتے رہو اور وضو بھی توڑتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو، اور ریڑیاں رگڑتے رہو، آپس میں بٹن بند کرتے رہو، چلوتے رہو، داڑھی کو سیٹ کرتے رہو۔ یہ چالیں ایسی ہیں جس میں نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ اگر کوئی قانون اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، پہلے جب روزے فرض ہوئے تھے تو رات کو جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ آپس میں قائم نہیں کر سکتے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُحِلَّ لَكُمُ اللَّيْلَ الصِّيَامُ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اور پہلے یہ بھی قانون تھا کہ جب آدمی افطاری کے بعد اگر سو گیا ہے تو پھر روٹی نہیں کھا سکتا، اللہ طول آگے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب حکم آ گیا ہے کہ روزہ کھولو، افطاری کرو، نمازیں پڑھو، سو اور سونے سے آرام کرو، پھر اٹھو، پھر سحری کھاؤ، اور قریب جب سحری ختم ہونے والی ہے تو آخر میں کھانا کھاؤ۔ افطاری پہلے کرو، کھانا آخر میں کھاؤ۔ تو پہلے کا یہ مطلب نہیں اثر پڑھ کے روزہ کھولو، قطعاً اس کا مقصد نہ، یہ مذاق ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جب سورج غروب ہو جائے تو پھر انتظار میں گور روزہ کھولو۔ اور اب بھی کتنے دنا اور اچھے بندے، نماز اذان شروع ہو جاتی ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ مجلس میں ایک کھجور پکڑ کے نہ بیٹھے ہوتے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پوچھا جائے حاجی صاحب روزہ نہیں کھولتے؟ وہ کہتے ہیں ککو آواز نہیں آئی، وہ کتب ہوں بھی ککو لگا، اس کو ہوش ہی کو نہیں کرنا کیا ہے، روزہ کہاں شروع ہوا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ اب ککو بولانے والا ہی مر جائے، فوت ہو جائے تو پھر میری فوت ہو گئی، کئی دفعہ موزن لیٹ ہو سکتا ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ اگر اذان کو نہیں کہہ رہا، وہ لیٹ ہو رہا ہے کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے بتی خراب ہو گئی ہے، کوئی سسٹم ایسا ہو گیا، لیکن آپ کے علم میں حال تو ایک ایک لمحات کا علم اور ریکارڈ ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو اللہ کا روزہ کھول دو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان تنسیخ کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ ما ننسخ من آیت او ننسخها نأتی بخیر منها او مثلها، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر حکم لاتے ہیں یا اس جیسا اور تبدیل کر کے ہم فرمان جاری کرتے ہیں، تو اس کو دین سازی کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس۔ یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے جو سب شروع ہوا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایسے کرتے ہیں تو معاذ اللہ کو ایسے نہیں ہے کہ اللہ کو اب پتہ چلا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا جو وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا، جو حکم دیا تھا یا دیے گا۔ ارشاد ہوتا ہے قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، جب ایسے ہوتا ہے تو وہ الزام سارا رسول پاک رکھ دیتے ہیں، یعنی یہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتایا، پہلے کچھ بتایا وہ کچھ بتایا۔ یہ علاقے والے لوگ جاگ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میڈیا پر ایک بکواس ہو رہا تھا اللہ کے خلاف، اور وہ تبصرہ کرنے والے اینکر صاحب یا بیانیہ دینے والے یہ فرما رہے تھے یا بکواس کر رہے تھے کہ دیکھو جی معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو بلایا تو پہلے 50 نمازیں فرض کر دیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے تعامن کروایا تو ان کے کہنے پر پھر 5 رہ گئی، تو وہ اللہ کیا جس کو یہ نہیں پتا کہ 50 نہیں پڑھ سکتے، پہلے کیوں نہیں اس نے 5 ہی، یہ اللہ پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔
اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول کے خلاف، یہ عقلیات والے دنا جن کو بولتے ہیں جی ریسرچ سے مانو ذرا گوگل صاحبہ کیا فرماتی ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم کو منسوخ کرتے ہیں یا تبدیلی کرتے ہیں تو اللہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن رسول پاک پر یہ الزام رکھتے ہیں انما انت مفتر، تم نے جھوٹ گھڑا معاذ اللہ، بل اکثر لا یعلمون، بل فرمایا ایسی نہیں بات، رسالت باب نے کوئی رد و بدل نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں گھڑا، کوئی الزام نہیں رکھا اللہ پہ، بلکہ اکثر ان کے علم ہی نہیں رکھتے، آپ جاہل اور بیوقوف ہیں، الزام اللہ اس کے رسول پر رکھتے ہیں۔ کل، اس ابہام کا جواب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے دلوایا۔ آپ فرمائیں نزلہ روح القدس من ربک بالحق، ان سے کہو کہ قرآن تو روح الامین لے کر آیا ہے، سچائی لے کر آیا ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، علی قلبک، فرمایا تیرے دل پر روح الامین کے ذریعے، بلسان عربی مبین، اچھی اعلیٰ ترین فصاحت بلاغت زبان کو ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تیرے دل پہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ توجہ کریں جی آپ، کیوں ایسے کیا؟ عربی زبان میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک کے دل پہ کیوں کیا؟ تو جب یہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، قرآن پاک کا نزول، تو رسول کریم علیہ السلام جب جبرائیل کو وحی لاتے، پیغام ہوتا تو جلدی جلدی پڑھتے، مجھے سبق بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیار کے ساتھ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی جلدی کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا ہے کہ پیار کا انداز پیش، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآن، آپ جلدی نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری، یاد بھی ہم کرائیں گے، بیان بھی ہم کروائیں گے۔ آپ ایک دفعہ سن لیں، بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے، رسول پاک پر اللہ تعالیٰ کا محبت اور پیار اور معیار کو لوگوں کے سامنے منوایا ہے کہ فائدہ کرانا فتح قرآن کا معنی یہ جب ہماری طرف وحی آتی، جو ہماری طرف سے آپ کے لیے وحی آتی ہے اس کی پیروی کرتے رہیں، سن لیں، سن کے بعد پھر آگے کا معاملہ کیا ہوگا، ہم یاد بھی کرائیں گے، بیان بھی کروائیں گے، اس کی تشریحات بھی ہم آپ سے کروائیں گے۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ روح الامین اس کو لائے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ ایک اور ایسے علاقے واسے جو بات سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زمانے کی بات ہے، کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ کل تو آ جاتا ہے، انشاءاللہ نہ کہہ سکے، کل آ گیا، لوگ پھر آ گئے، اچھا جی بتاؤ۔ اور اتفاق اور لطف کی بات یہ ہے کہ 15 دن آپ یہ کہتے رہے کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سارے میدان صاف کر دیے۔ تو جب 15 دن کے بعد جبرائیل امین تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے بڑی دیر کر دی ہے، اس میں تفصیل ہے، آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ ہم تو بڑے پریشان رہے۔ تو اس اعتراض کا، یہ سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر دیا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم خود نہیں آیا کرتے، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ کہ چلو جی فرصت ہے، ادھر مشرق مکرمہ میں جھگڑا ہو گیا تو 2-4 فرشتے آ کے جھگڑا ختم کرا دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تیرے رب کے فرمان کے بغیر نہیں ہم آتے، حکم ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، فرمان آتا ہے، پھر ہم میسج دے کر آتے ہیں۔ اگلی بات فرمائی جناب آپ ایسے کریں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے میں کل کام کروں گا جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ کرنا تو الگ بات ہے، یا کر سکنا تو الگ بات ہے، آپ یہ کہا نہ کریں جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ انشاءاللہ یہ کل کام کریں گے۔ اگر آپ ایسے کہہ دیں تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی، انشاءاللہ وہ کام اللہ آسان فرما دے گا۔ انشاءاللہ ہم قرض ادا کر دیں گے، اللہ ثواب مہیا کر دیں گے۔ انشاءاللہ ہم درس پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ پھر دل کے اندر پا دے گا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ معاملے ہی الٹ رہے ہیں، اور چھوڑو جی، اور وقت ضائع کرنا جی، اور بڑی پریشانی، اور گرمی بڑی ہے، اور بازار بڑا ٹھنڈا ہے جی، یہ ہم جملے سن کے نا فوت ان کے قریب ہو گئے ہیں یار، سن کے نا اپنے لاڈلوں سے
یہ لوگ اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں نا، ان کو کیا پرواہ کہ مولوی صاحب کتنی پریشان ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ادھر دو چار ساتھی تھے میرے گھر فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، وہ یہی کہا کرتے تھے ذرا تھوڑا پڑھایا کرو، بھوک لگی ہوئی کھانا کھانا۔ اور انہوں نے کبھی نہیں پوچھا پڑھانے والے کو تو بھی بھوک لگ دی، تو آنکھوں نے نہ لے، یعنی کبھی پوچھا ہو حضرت تم پڑھاتے ہو تمہیں بھوک لگتی؟ اور اگر کبھی آپ نے کھانا کھایا تو کہاں سے کھایا ہے؟ یہ دو تین سوال ہیں کہ میرے خیال کبھی کبھی کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے تیرے رب کا جو پیغام لایا ہے، قرآن اور کلام اتارا ہے، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہل ایمان مضبوط ہو جائے، عقیدہ ٹھوس ہو جائے، ثبات قدمی اللہ ان کو نصیب کر دے۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبریاں ہیں تابع دار ہونے والے، مطیع ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے فرمایا اسلم، کیا معنی ہے؟ مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ جب آدھی اسلمت لرب العالمین، جناب جس طرح تم کہتے جاؤ گے میں کرتا ہوں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا قال انی جاعلک للناس اماما، وہ مانتے گئے اللہ کا حکم، سر تسلیم کرتے گئے، آخر اللہ فرمایا میں نے تجھے دنیا کا امام بنا دیا۔ اور صرف مسجد کا امام نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آج یہودی بھی جناب ابراہیم کا احترام، عیسائی بھی احترام، مسلمان بھی احترام، بلکہ ان کا اپنی جہالتوں اور کمزوریوں، ان کی جو امکانہ جو ان کی جو چالیں تھیں، انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی نے کہا کہ وہ عیسائی تھے۔ اس کا جواب اللہ دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور الزام کہنے والوں سنو، ابراہیم صاحب یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار پکا مسلمان تھا، وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے پھر وضاحت فرمائی کئی دفعہ سادہ مسلمان بھی مشرک ہوتا ہے، اس لیے وضاحت فرمائی ایسا پکا مسلمان ہے کہ مشرک نہیں۔ اور اس کی پھر وضاحت فرمائی کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، میری نماز، میرا جینا مرنا، قربانیاں، ہر شے اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں۔ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ فرماتے ہیں ہمیں علم ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے رسول پاک کریں ان کو کوئی بندہ سکھاتا ہے، اصل میں ایک اجمی تھا، رسالت ماں کئی تو اس کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فصیح زبان بھی عربی کو بول نہیں سکتا تھا۔ مشرک عرب نے یہ کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو رسول پاک کو پٹیاں پڑھاتا ہے۔ تو ان پٹیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تمہیں ابہام ہے، اشکال ہے، تردد ہے قرآن مجید کے نازل ہونے، سچا ہونے میں، اس طرح کرو فادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کو رہنے دے، باقی ساری دنیا کو بلاؤ، اور اس میں یہ بھی ہے جنوں کو بلاؤ، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے۔ تو فرمایا کس کام کے لیے؟ کہ جدی کوئی صورت، کوئی جملہ، وہ عید بیان کرو نا، لاؤ۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، نہ تم کر سکے ہو نہ قیامت تک ایسے کر سکو گے، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، کافروں کی تیار کر رکھی ہے۔ اس میں چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا، جہنم بھی تیار ہو چکی ہے اور جنت بھی تیار ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ تراؤ پتہ نہیں کون سی جنت ہے کون سی جہنم ہے، یہ مولویوں کے سارے مسئلے ہیں۔ قرآن بھی پڑھو تو مولویوں کے مسئلے نہیں، رحمان الرحیم نے بیان فرمایا اور رسول پاک نے وضاحت فرمائی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، اللہ فرماتے ہیں اچھا لسان الذی یلحدون الیہ، وہ زبان، وہ اجمی زبان جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، الہاد کرتے ہیں اور اس کو نامزد کرتے ہیں، نشان زدہ کرتے ہیں، اس بندے نے پٹیاں پڑھائی، فرمایا تو اجمی ہے، وہ تو اجمی ہے۔ اجمی کا معنی کیا ہے؟ عربی کے زبان کو پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، یہ سارے اجمی ہیں۔ عربی زبان کے مقابلے میں وہ بندہ جس کی بات کرتے وہ تو اجمی ہے، اور قرآن فصیح عربی ہے۔
اور ایسی فصاحت بلاغت کا اس کا معیار ہے، اس کے اندر نہ جھول آتی ہے، اس میں طنز بھی موجود ہے، عذاب کی بات بھی موجود ہے، اور خوشخبریاں اس کے اندر موجود ہیں، جنت کی بات موجود ہے، جہنم کے تذکرے، قوموں کی تباہی کے تذکرے موجود ہیں، لیکن پڑھتے پڑھتے ایسا سرور آتا ہے پتہ نہیں کیسی خوبصورت، ہم کوئی نظم پڑھ رہے ہیں، کوئی شعر و شاعری کر رہے ہیں، ایسا کلام پڑھ رہے ہیں، کوئی کائنات میں ایسا کلام ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ ایک اور بات میں کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، قرآن مجید پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری بات ہی شروع ہوئی، ہمارے زمانے کی بات، ہماری فیملی کی بات، ہمارے حالات کی، ملک کی اور ہماری قوموں کی جو ہماری لڑائیاں ہیں، اسی داستان کو اللہ تعالیٰ نے چھیڑا ہوا ہے۔ یہ اعجاز قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اس کو سچا نہیں سمجھتے، اس کو مصدق میں اللہ نہیں سمجھتے، اس کو لا ریب نہیں سمجھتے، اس کو کامل نہیں سمجھتے۔ یہ دو تین میں نے اشارے جو کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یا لکھا ہوا کتابوں میں یہ 40 پارے سے 10 پارے غیب ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے، سمجھنا غیب نہیں ہے، جو نازل ہوا تھا اسی طرح موجود ہے، اس طرح موجود رہے گا۔ جو ایمان نہیں رکھتے لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت ہی دیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِیمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی پھر پڑھیں۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت کسی آیت کی جگہ، منسوخ کرتے ہیں حکم، دوسرا حکم نافذ کرتے ہیں، تو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والے ہیں جو وہ نازل فرماتے ہیں۔ قالوا، لوگوں نے کہا، انما انت مفتر، رسول پاک سے کہا کہ آپ نے یہ جھوٹ گڑھا ہے، یہ تبدیلی آئی ہے، رد و بدل ہوا ہے آپ کی وجہ سے۔ بل اکثر لا یعلمون، فرمایا ایسی بات نہیں ہے بلکہ اکثر ان حقیقت کو نہیں جانتے۔ قل، آپ فرما دیں، نزلہ روح القدس، اس قرآن کو، اس کلام کو روح القدس، یہ لقب ہے جناب روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا، انہوں نے نازل کیا ہے تیرے رب ربی کا، تیرے رب کی طرف سے لائے ہیں، بالحق، حق و صداقت کے ساتھ لائے ہیں، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کر دیں لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وہدی و بشریٰ للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، تابعداروں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم ضرور جانتے ہیں، انم یقول، وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، رسول پاک کو پٹیاں پڑھاتا ہے، وہ بندہ ہے، انسان ہے، بشر ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ، فرمایا وہ زبان، وہ لغت جس کی وہ الحاد کرتے ہیں، نامزد کرتے ہیں، تانا مارتے ہیں، اس بندے نے سبق پڑھایا ہے، فرمایا وہ تو عجمی، وہ تو عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، قرآن مجید کی عربی واضح زبان ہے۔ کیسے یہ ممکن ہے ایک آدمی پشتو بولنے والا ہے تو عربی پڑھائے؟ عجیب بات ہے، اور فصیح عربی بولے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہدایت نہیں دیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِیمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ گھڑتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَاذِبُونَ، اور یہ سارے لوگ جھوٹ بولنے والے، جھوٹ ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً